امام پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد آپ نے گھر والوں سے کہا اب ہمیں مدینہ منورہ میں نہیں رہنا، تیاری کرو ہم مدینہ کو چھوڑ دیں۔ یہ اس منزل پر آنے کے بعد کیا مسلمان نوجوانوں کا کلیجہ منہ کو نہیں آتا کہ دین اتنا اہم ہے کہ امام علی مقام جس کا سب کچھ مدینہ منورہ میں ہے، حفاظت دین کے لیے جس مدینہ منورہ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہر مسلمان دعا کرتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، کیا ہستی ہے امام حسین۔ اسی مدینہ منورہ کو جس میں آپ اب اللہ اکبر تقریباً 55 سال زندگی کے مدینہ طیبہ میں گزار دی، فرماتے ہمیں مدینہ منورہ میں نہیں رہنا، تیاری کرو۔ کون کون جائے گا؟ تو کہا محمد بن حنفیہ نہ جائیں گے، عبداللہ ابن جعفر نہ جائیں گے، بی بی سغرا نہ جائے گی، باقی سب چلنے کی تیاری۔ یہ چند لوگوں کے نام میں نے لے لیے۔ اس کے بعد امام نے کہہ دیا چلنے کی تیاری کرو، تو تیاری ہونے لگی۔ جیسے ہی مدینۃ الرسول میں سورج غروب ہوا، خاندان نبوت کے یہاں آنسوؤں کی برسات ہے، اونٹ تیار ہو رہے ہیں، کجاوے کسے جا رہے ہیں، بیبیوں کے لیے پردے کا انتظام ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے شام اپنی سیاہ زلفوں کو مدینۃ الرسول کے افق پر دراز کرتی ہے اور شام کی جوانی رات کی سیاہ زلفوں کے بڑھاپے میں تبدیل ہونے لگتی ہے، اور پھر سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مدینہ منورہ میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ قدسیان فلک رات کے آخری حصے میں درودوں کے گجرے لے کر بارگاہ رسالت کی طرف نزول کرتے ہیں۔ ایسے میں جب سب کے دروازے بند تھے، اگر دروازے کھلے تھے تو ایک ہی خاندان کے، وہ خاندان نبوت کے دروازے تھے۔ کسی کے آنسو نہ تھمتے تھے، ہم مدینے سے چلے جائیں گے، ہم مدینے سے چلے جائیں گے۔ جو لوگ 10 دن کے لیے جاتے ہیں، 8 دن کے لیے جاتے ہیں، 1 مہینے کے لیے جاتے ہیں، جب جانے کا وقت قریب آتا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں یا قافلتی زیدی اجلک رحمے بر حسرت تشنا لبک مرجیا را لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا۔ اے میرے قافلے مدت کو بڑھا دے، مدت قیام کو، اور مجھے یہ نہ کہہ کہ مدینے سے جانا ہے، اس لیے کہ کیسے جاؤں، میرا دل تو مدینے سے جانے کی بات کو سن کر کے دھک دھک کر رہا۔ ہائے ہائے ہائے، 8 دن میں قیام کر کے جب آدمی اپنے بستر کو، اپنے سامان کو باندھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی روح نکل جائے۔ اس وقت تو بندے کچھ دعا بھی کرتے ہیں، مولا اس سے پہلے کہ یہاں سے ہم پرواز کریں فلائٹ کے اندر، ہماری روحیں پرواز کر جائیں۔ جو 8 دن قیام کرتے ہیں، 15 دن قیام کرتے ہیں، مہینہ بھر قیام کرتے ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اور پھر جن کا صرف مدینہ منورہ سے روحانی رشتہ ہے، ان کی تڑپ کا یہ حال ہے۔ جن کا مدینہ منورہ سے روحانی بھی رشتہ تھا، خونی بھی رشتہ تھا، وطنی بھی رشتہ تھا، ہائے ہائے سب کچھ تھا۔ امام حسین کا مدینہ طیبہ کے اندر، ماں کا مزار مدینے میں ہے، ماں جائے حسن مجتبیٰ کا مزار مدینہ منورہ میں ہے، اللہ اکبر، خالو عثمان غنی کا مزار مدینہ منورہ میں، نانا کا مزار مدینہ منورہ میں ہے، دادا حضرت امیر حمزہ کا مزار مدینہ منورہ میں ہے، دوسرے دادا حضرت عباس کا مزار مدینہ منورہ میں، سب کچھ مدینہ طیبہ میں، دادی فاطمہ بنت اسد کا مزار مدینہ منورہ میں، کیا کیا بتائیں مدینہ میں کیا تھا، اللہ اکبر۔ لیکن رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، مگر اب ضمیر کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حوصلہ دیکھو، ہمت دیکھو، امام اس پرعزم ہستی کا نام ہے۔ امام نے فرمایا سامان باندھو، سامان ادھر باندھا جا رہا ہے، تیاریاں ہو رہی ہے۔ ادھر امام علی مقام اب روضہ رسول پر جانے کی تیاری کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ کبھی بیویوں کو سنبھالا دیتے ہیں، کبھی بہنوں کو سہارا دیتے ہیں، کبھی بھتیجوں کو سہارا دیتے ہیں، اسے سنبھالیں کہ اسے سنبھالیں۔ کیا امتحان کا آغاز ہوا ہے۔ 4 شعبان المعظم کی شب ہے، یہی وہ شب ہے جس کی صبح کو امام علی مقام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے۔ حسن اتفاق دیکھو، 4 شعبان کو ولادت ہوئی ہے اور 4 شعبان کی شب ہی کو امام علی مقام ایک تاریخی روایت کے مطابق مدینہ منورہ سے
سے ہمیشہ کے لیے کوچ کرنے والے ہیں۔ امتحان کا آغاز تو دیکھیں، کبھی بیویوں کو تسلی، کبھی بہنوں کو تسلی۔ اللہ اکبر، محض چشم تصور سے اگر حجرہ امام کا ہم تصور اور خیال کریں تو کیا حال ہوگا۔ کبھی بیٹی سکینہ کو سینے لگاتے ہیں، کبھی بیٹی سغرا کی ضد کر ان کی ہٹ پر سر پر ہاتھ پھیر پھیر کر کہتے ہیں سغرا تمہیں یہیں رہنا، اس لیے کہ تم بیمار ہو، تمہاری بیماری کی وجہ سے ہم تمہیں یہیں چھوڑ جاتے ہیں، انشاءاللہ جب صحت ہوگی ہمیں خط لکھنا، بہت جلد تمہارے بھیا علی اکبر کو بھیج کر تمہیں بلا لیا جائے گا، جہاں بھی ہوں گے اطلاع کرتے رہیں گے، خطوط بھیجتے رہنا، آغاز اپنے حالات سے جو وہ واقف کراتے رہنا۔ بی بی سیدہ ام سلمہ رسول اللہ کی زوجہ امام سے کہتی ہے امام مدینہ سونا ہو جائے گا، مدینہ رسول میں کیا رہ جائے گا، تم رسول اللہ کی گویا کے نواسہ ہونے کے اعتبار سے آخری نشانی ہو، نہ جانا حسین۔ امام سیدہ ام سلمہ سے امام کہتے ہیں نانی جان امی جان مجھے جانا ہوگا، میری ذمہ داریاں ہیں۔ بالآخر امام ادھر ساری تیاریوں سے فارغ ہو کر کے ادھر جو ہے اللہ اکبر مزار رسول کی طرف جاتے ہیں، ماں کی بارگاہ میں حاضری دی، بھائی کی بارگاہ میں حاضری دی، دادا سید الشہداء امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اور اس کے بعد اخیر میں میرے امام نانا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ محض چشم تصور سے جب اس بارگاہ عالی جا کا تصور کرتے ہیں کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب ایک عاشق زار آج الوداعی حاضری دیتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ میرے امام کی کیفیت کا تصور کریں، امام علی مقام ہاتھ باندھ کر دست بستہ نانا کے مزار پر کھڑے ہیں، کبھی لپٹ جاتے ہیں، پورا وجود جانے کے تصور سے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ امام علی مقام کے آنسو رکتے نہیں، آنسوں سے داڑھی شریف تر ہو جاتی ہے، موٹی موٹی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو اللہ اکبر ساون بھادوں کی طرح بہتے ہیں، اور گویا تصور کی آنکھوں سے دیکھو تو یوں لگتا ہے امام حسین نے درود و سلام کی نظریں پیش کرنے کے بعد اب نانا کی بارگاہ میں یوں حاضری لگائی ہوگی، نانا جان اب آپ کا حسین آپ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے، او میرے نانا آپ اپنے حسین کا آخری سلام قبول کر لیں۔ نانا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ کا مدینہ آباد رہے، جب تک چاند سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے والے درود و سلام پیش کرنے والے آتے رہیں گے، لیکن اب اتنا بڑا محبوب آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی درود و سلام کی نظریں لے کر نہ آ سکے گا۔ نانا کی بارگاہ میں عرضی لگائی ہوگی نانا جان جس حسین کو آپ نے اپنے کندھوں پر مدینہ منورہ کی گلیوں میں بٹھا کر کے گشت کرایا تھا، جس کو زلفیں تھمائی تھی، آج وہ حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینے سے جاتا ہے۔ نانا جان اب کبھی میں واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا، مجھے یوں لگتا ہے آپ کی امت نے دیکھے میرا کیا حال کیا۔ نانا آپ کا حسین جاتا ہے، ذمہ داریوں کا بار لے جاتا ہے، میرے نانا بس میرے لیے اتنی دعا کر دیں کہ جس وقت میں جوان علی اکبر کا لاشا اٹھاؤں تو اس وقت میرے پاس صبر موجود رہے، میں استقامت کا جبل شامخ بن کر کے ان کے درمیان کھڑا رہوں۔ نانا جان جس وقت قاسم کی لاشوں پر گھوڑے دوڑیں اس وقت میرے نانا میں صبر کا پہاڑ بن کر کے ڈٹا رہوں۔ نانا جان جس وقت میری لاش پہ گھوڑے دوڑے اس وقت بھی میں رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا رہا۔ میرے نانا جب میری بیویوں کے خیمے جلائے جاتے رہے، بیویوں کی چادریں چھینی جاتی رہے، انہیں بھی صبر کے لیے دعا فرمائے، نہ جانے کیا کیا عرض معروض ہوئے ہوں گے۔ لکھنے والوں نے لکھا، کہنے والوں نے کہا یہ عرض معروض محض چشم تصور سے کیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عرض معروض کے درمیان موٹے موٹے آنسو قبر رسول پہ نچھاور ہوتے ہیں، اور ایسے میں میرے امام ابھی سوتے اور جاگتے کی کیفیت میں تھے، یہ کہتے ہوئے کہ نانا میری روح جسم سے نکل کیوں نہیں جاتی، یا رسول اللہ میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا یا رسول اللہ، لیکن لوگوں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ میں نے مدینہ چھوڑ دینا ہے، یا رسول اللہ میرے حال پہ رحم فرمائیں۔ ایسے میں سوتے اور جاگتے
جاگتے کی درمیانی کیفیت میں تھے میرے مولا حسین۔ خواب میں کیا دیکھا کہ میرے آقا تشریف لائے، سینے سے لگایا اور فرمایا حسین مدینے سے جا رہے ہو، اور یہ کہہ کر کے اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میرے امام نے دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو ہے، سرکار سینے سے چمٹاتے ہیں اور کہتے ہیں حسین تمہیں بہت دکھ اٹھانا ہے، تمہیں بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا ہے۔ اس کی نانا جان زمین پھٹ جائے، آپ کے بازو میں زمین میں سما جاؤں۔ فرمایا نہیں، آپ کے مقدر میں جو شہادت لکھی ہے اس شہادت کا شرف تم کو پانا ہے۔ حسین تمہیں کربلا جانا ہے، جاؤ اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ پھر بہت سی باتیں کی گئی، امام کی آنکھ کھلی شوق شہادت میں۔ اللہ اکبر، شوق کہتا ہے رکیے، ذمہ داریاں کہتی ہے چلیے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام علی جد علیہ السلام پلٹے قبر رسول سے، مزار رسول سے 2 قدم آگے بڑھے، پھر واپس آئے، ایک بار پھر دیکھ، پھر پلٹے، چند قدم چلنے کے بعد پھر پلٹ کر آئے، ایک بار نانا کا مزار پھر دیکھ، پلٹتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں۔ احساس ہوتا ہے حسین صبح ہونے سے پہلے پہلے مدینہ منورہ کی حدوں سے باہر بھی جانا ہے۔ میرے امام آخرکار نکلے۔ اللہ اکبر، ایک کشتہ عشق رسول نے بڑی خوبصورت بات لکھی، محرابوں نے جھک کر کے سلامی دی، محرابوں نے جھک کر کے سلامی دی، اور میناروں نے کھڑے ہو کر کے تعظیم دی، اور کربلا کا مسافر مسجد نبوی سے یوں نکلا کہ مسجد کی در و دیوار گردن اٹھا اٹھا کر سیدہ کے لال کو آخری مرتبہ دیکھ رہے تھے۔ امام گھر پہنچے، گھر میں کوہرام مچا تھا، قیامت صغریٰ قائم تھی۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ اس قیامت صغریٰ کو قیامت صغریٰ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیدہ فاطمہ صغریٰ کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اہل تصور، اہل کشف صرف تصورات کی آنکھوں سے دیکھنے والے کہتے ہیں۔ سیدہ صغریٰ کہتی ہوگی بابا مجھے لے چلو، میں بیمار ہوں تو کیا ہوا، سواری پر جگہ نہ ہو تو پیدل چل لوں گی، اور بیماری کی بات ہے تو میں بیمار بھی نہیں۔ دیکھو اللہ اکبر، 1000 بیماریوں کے بعد سیدہ صغریٰ نے کہا بابا میں چل سکتی ہوں، مجھے صحت ہے، میں تندرست ہوں۔ بستر پہ پڑی ہوئی صغریٰ نے پوری طاقت کو سمیٹا، کھڑے ہونے کی کوشش کی، اور جیسے ہی کھڑے ہو کر کے بتایا بابا میں چل بھی سکتی ہوں، دوڑ بھی سکتی ہوں، کھڑی بھی ہو سکتی ہوں، یہ دیکھو میں کھڑی ہوتی ہوں۔ پوری طاقت کو سیدہ صغریٰ نے اکٹھا کیا اور اس کے بعد کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ بیماری سے سیدہ کی شہزادی نے جنگ کرنا چاہا، بیماری ظالم ہار جیت گئی۔ سیدہ کی شہزادی بیماری کے سامنے زمین پر آ گئی، آقا نے سہارا دیا، بیٹی کو سینے سے لگایا، میری لال میں آپ کو ضرور بلاؤں گا، اطلاع کرنا، ہاں صحت کی اطلاع دینا۔ بالآخر اصغر کا جھولا تیار ہے جانے کے لیے، ننھا سالی اصغر 1 مہینے کے کئی کم و بیش جس کی عمر ہے، ننھی ننھی پسلیوں والا وہ شہزادہ اٹھا لیا گیا، اور سیدہ صغریٰ نے پیار کیا، لیکن پیار کرتے کرتے بھی جسم کو دور رکھا کہ میرا بخار میرے اصغر کو نہ چھو جائے۔ بہت جلد صحت کے بعد ملاقات کریں گے۔ اہل تصور اس تصور کو کہاں تک باندھے، بالآخر اللہ اکبر اونٹوں پر سامان لاد دیا گیا، اور کربلا کا وہ چند رکنی قافلہ سواریوں پہ بیٹھا، اور رات کے آخری پہر میں جو سب کچھ مدینے کا تھا، مدینہ منورہ میں جس کا سب کچھ تھا، آج وہ بے کسی اور بے بسی کے عالم میں مدینے کو چھوڑ رہا تھا۔ وہ جانے والا قافلہ پلٹ پلٹ کر کبھی مسجد نبوی کو دیکھتا، یا یوں لگتا کہ مسجد نبوی کے در و دیوار
بار اچک اچک کر کے اس کو دیکھتے اور سلامی دیتے. اسی حالت میں کبھی وہ پلٹتے, کبھی یہ دیکھتے, کبھی وہ پلٹتے, کبھی یہ دیکھتے. اچانک اونٹوں کے اور گھوڑوں کے پیروں سے اتنی گرد اٹھی کہ وہ چند رکنی قافلہ اس گرد کے اندر چھپ گیا, اور چھپنے کے بعد اس سے پہلے کہ صبح کاذب صبح صادق میں تبدیل ہوتی, کربلا کا یہ چند رکنی قافلہ سوئے حرم روانہ ہو گیا, حرم رسول سے حرم خدا کی طرف روانہ ہو گیا. اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امام علی مقام نے مدینہ چھوڑ دیا. میں امام کے دل پہ کیا گزری وہ تو میرا امام جانے, لیکن بس ہم تو صرف تصور ہی کر سکتے ہیں. عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہوئی رستے میں. امام کہاں کا ارادہ ہے؟ فی الحال مکے کا ارادہ ہے. امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام سے کہا مکہ ہی رہیے گا, کہیں جائیے گا مت. بالآخر میرے امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام چند دنوں کے اندر مکۃ المکرمہ پہنچے. جب آقا مدینہ شریف پہنچے تھے تو مکۃ المکرمہ سونا ہوا, مدینے میں دھومیں مچی تھی, لیکن آج کا دن ہے مدینہ سونا کر گئے کربلا والے, اور مکے میں دھومیں مچی ہے. حسین ابن علی تشریف لاتے ہیں, حسین ابن علی تشریف لاتے ہیں. بڑا پرتپاک استقبال کیا. ایک تاریخی روایت کے مطابق امام علی مقام نے وہاں پر قیام فرمایا جہاں بنو ہاشم کے مکانات تھے. ابھی بھی بنو ہاشم کے مکانات وہاں موجود تھے. امام نے قیام فرمایا, مکے میں دھومیں مچی, امام آ گئے, امام آ گئے, نواس رسول آ گئے. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں پہنچے ہوئے تھے, ابن زبیر وہاں موجود تھے, ابن عمر موجود تھے. سب نے کہا امام یہیں رہیے, یہاں سے آپ نہ جائیے.